السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں حامد اقبال ہوں۔ آج ہم بہت ہی اہم خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب کے پی انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی انتخابات التوا کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کل بروز منگل سنایا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے التوا کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کئی روز سماعت کے بعد آج محفوظ فیصلہ کر لیا ہے، جو کل سنایا جائے گا۔ آج صبح سماعت شروع ہونے سے قبل وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنا موقف تحریری طور پر جمع کروایا۔ اس میں وفاقی حکومت نے کیس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ پر اعتراض کر دیا ہے۔ بعد ازاں سماعت شروع ہونے پر پنجاب اور کے پی الیکشن التوا کیس میں حکومتی اتحاد کے وکلاء کو سننے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت عدالت کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی، بائیکاٹ اگر کرنا بھی ہے تو عدالتی کارروائی کا حصہ ہی نہ بنے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے اور سیکرٹری خزانہ کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ جمع کرائی، جبکہ سیکرٹری دفاع کو کل تک کی مہلت دے دی۔ اس موقع پر کچھ دیر کے لیے سماعت میں وقفہ کیا گیا۔ سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادری نے اپنے دلائل شروع کیے۔ عرفان قادری نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اگر جج پر اعتراض ہو تو وہ بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں، ایک طرف ایک جماعت اور دوسری طرف تمام جماعتیں ہیں۔ بینچ سے جانبداری منسوخ کی جا رہی ہے۔ پوری پی ڈی ایم ماضی میں بھی فل کورٹ کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے اور اس معاملے پر عدالت اپنی رائے دے چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت پر عدم اعتماد انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ عدالت کا ایک فیصلہ پہلے ہی تنازع کا شکار ہے اور فی الحال انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر چھوڑنا چاہیے۔ فیصلہ 3-2 کا تھا یا 4-3 کا، اس پر بات ہونی چاہیے۔ 9 میں سے 4 جج نے درخواست خارج کی، 3 ججز نے حکم جاری رکھا۔ یکم مارچ کا عدالت حکم اقلیتی نوٹ تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فیصلے کی تناسب کا تنازع ججز کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ عدالت اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرے اور درخواست خارج کرنے والے 4 ججز کو بھی بینچ میں شامل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکلر سے عدالتی فیصلے کا اثر ختم نہیں کیا جا سکتا اور چیف جسٹس اپنے سرکلر پر خود جج نہیں بن سکتے۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد ہونا لازمی ہے۔ ایک گروپ کے بنیادی حقوق پر اکثریت کے حقوق کو ترجیح دینی چاہیے۔ عرفان قادری ایڈوکیٹ نے کہا کہ قومی مفاد آئین اور قانون پر عمل درآمد میں سے، تاہم آئین میں 90 دن میں انتخابات ہونا الگ چیز ہے۔ کئی سال سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس بار بھی ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، اس سے مالی بچت بھی ہوگی۔ عرفان قادری نے کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں بھی نگراں حکومت ضروری ہے۔ صوبائی اسمبلی چند ماہ پہلے تحلیل ہوئی ہے، 2 سال پہلے نہیں۔ ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت روکنا آئین کے مطابق نہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی گورنر نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میں صدر کو تاریخ دینے کا حکم قانون کے مطابق نہیں۔ صدر آزادانہ طور پر کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں، وہ ہر کام میں کابینہ کی ایڈوانس کا پابند ہے اور ان کا تاریخ دینے کا حکم خلاف آئین ہے۔ الیکشن ایکٹ میں صدر کو اختیارات صرف عام انتخابات کے لیے ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 184 تنازع حل کرنے تک کے مقدمے پر سماعت روکی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جج ہیں، ان کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ سے پرسوں ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ ایشو ہائی لائٹ کیے ہیں۔ ان معاملات پر تمام ججز ملیں گے اور رول بنانے کے عنقریب فل کورٹ اجلاس بلائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز والے فیصلے کے نتیجے میں ایک جج نے سماعت سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ چند ججز نے سماعت سے معذرت کی، ان کے حکم نامے ریکارڈ کا حصہ ہیں، بینچ سے کسی جج کو نکالا نہیں جا سکتا، یہ قانون کا اصول ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہر مرتبہ ججز کی معذرت کرنے کا آرڈر نہیں ہوتا، کئی بار 3 جج اٹھ کر جاتے ہیں اور 2 جج واپس آتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح کی تجویز عدالت کو کبھی نہ دیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آپ نے عزت سے اپنا دور گزارا ہے، ون مین شو کس کو کہا گیا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس قاضی عیسیٰ سے پوچھا تھا ون مین شو کس کو کہا تو انہوں نے کہا عمومی بات کی، آپ کو نہیں کہا تھا۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماحول پورے ملک کی طرح عدالت اور باہر خراب ہے، ماحول ٹھنڈا کرنے میں اٹارنی جنرل نے مدد نہیں کی، یہ ایشو پارلیمنٹ کو خود حل کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن نے
کے وکیل عرفان قادر کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پی پی کے وکیل فاروق ایچ نائک، نون لیگ کے وکیل اکرم شیخ اور کامران مرتضیٰ نے دلائل دینا چاہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تینوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن حکومت میں شامل جماعتوں نے 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کیا ہے۔ آپ ذاتی حیثیت میں نہیں آئے، سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ تحریری معروضات دے دیں، جائزہ لے لیں گے۔ اس موقع پر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ میں گورنر اور سیاسی جماعتوں کا وکیل تھا، لیکن مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے گورنر کی وکالت پر چھوڑ رہا ہوں۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سیکرٹری دفاع دستاویزات کب تک دیں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وہ آج کسی بھی وقت عدالت کو دستاویزات دے دیں گے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کا الجواب شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر کسی نے بات نہیں کی، اس نے نہیں بتایا اسے الیکشن ملتوی کا اختیار کہاں سے ملا۔ الیکشن ایکٹ آئین سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن کے حکم میں آرٹیکل 218(3) کا حوالہ دیا۔ یہ آرٹیکل الیکشن کرانے کا پابند بناتا ہے۔ الیکشن کمیشن آئین سے بالا تر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا آئین اور قانون واضح ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا۔ عرفان قادر نے درست کہا کہ صدر سفارش کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا صدر الیکشن کی تاریخ ایڈوانس کے بغیر دے سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے تمام دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کل سنایا جائے گا۔ مزید سنسنی خیز خبریں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اللہ حافظ۔